اس لیکچر میں ہم ایک براڈر اوور ویو لیں گے. کوالیٹیٹیو ریسرچ کے جو ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈیزائنز کون کون سے اپروپریٹ ہیں، ان اپروپریٹ ہیں، کہاں پہ کس کانٹیکس میں لکھنا ہے. جنرلی ہم آبزرویشن سے شروع کرتے ہیں کہ آبزرویشنل اسٹڈیز کون کون سی ہیں اور یہ کیوں اپروپریٹ ہیں. اس میں ہم پارٹیسپیٹری، نان پارٹیسپیٹری یا پارشلی پارٹیسپیٹری یا فلی پارٹیسپیٹری اسٹڈیز کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ آبزرویشن جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہیں اور کس طرح کی اسٹڈیز میں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک انڈیویجول ویڈنگ کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے تو وہ ویڈنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مثلا انگیجمنٹ کا پروسیس کیا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ ویڈنگ کے ایونٹس کو پروسیڈ کر رہے ہیں، انگوٹھی کیسے پہناتے ہیں، گفٹ کیسے دیتے ہیں، یا پھر مہندی کی رسم ہے تو وہ کیسے چل رہی ہے، کون ہے جو کس طرح سے کون گفٹ دیتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کے کپڑے کون سے پہنتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے کہ ویڈنگ ایونٹس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کا ایک سیکوینس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو وہ آبزرو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں کوئی ویڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک ریچولز کی ایک سیکوینس ہے، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی پہلے انگیجمنٹ ہوگی، پھر شادی کے دن رکھے جائیں گے، پھر ایک دن میں وہ ویڈنگ کا ایونٹ ہوگا، پھر اس کے شادی کے بعد کی بھی ٹریڈیشنز. یہ کبھی نہیں ہوا کہ شادی کی بعد والی ٹریڈیشنز وہ ریچولز پہلے پرفارم کر لیے جائیں اور جو شادی بعد میں ہو. یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بچے پہلے ہو جائیں اور بعد میں نکاح ہوتا رہے، تو یہ تو کرائم ہو جائے گا نا پاکستان میں. جبکہ یورپ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایون لوگوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، بعد میں شادی کر لیتے ہیں. میں ایک شادی میں آئی واز ون آف دا پارٹیسپینٹ، جہاں میری کلاس فیلو جو ہیں وہ اس کے 10 سال 11 سال کے 2 بچے تھے، وہ بھی اپنے والدین کی شادی میں حصہ لے رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا فری کپلنگ کا آلریڈی جو کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے. تو پاکستان کے اندر ایسا نہیں ممکن. تو ریسرچ کے پروسیس میں اگر ہم آبزرویشن کر رہے ہیں تو اس کو آبزرویشنل کون سی اسٹریٹجی بہتر ہے. مثال کے طور پہ کیا آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان ویڈنگ ایونٹس میں، کیا نان پارٹیسپیٹری صرف بیٹھے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں، یا آپ ڈانس وانس چل رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گئے اور لوگوں کا ریئیکشن دیکھا کہ کیا لوگ جو ہیں وہ فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم بھی ڈانس کریں. کیا ان کے جانے سے وہ جو لوگ ڈانس کا حصہ بن رہے ہیں وہ آلریڈی چارج ہو جائیں گے، یا وہ کہیں گے یار اس کو تو یہ کام آتا ہی نہیں ہے. اگر نہیں آتا تو وہ پھر کیسے اس کو سکھانے کی کوشش کریں گے. اور بعض اوقات لوگ فلی انہی کی طرح سیکھ کے ڈانس کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہم آبزرویشن کو ریکارڈ کرتے ہیں اور سسٹمیٹکلی یہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے فوکس گروپ ڈسکشن یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ کون سی اسٹڈی کے لیے فوکس اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ کہاں پہ کس سیٹنگ میں فوکس گروپ ڈسکشن زیادہ بینیفیشیل ہو سکتی ہے اور کہاں پہ وہ زیادہ ہیلپ فل نہیں ہو سکتی یا ڈیٹا زیادہ ہم نہیں لے سکتے. پھر اسی طرح سے کی انفارمنٹ انٹرویوز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جس میں اگر ہمیں ڈائریکٹ رسپونڈنٹس تک ایکسیس نہیں ہے تو انڈائریکٹلی، مثال کے طور پہ اگر کوئی لاک اپ میں ہے یا جیل میں ہے کرمنل، تو اس تک تو شاید ہماری ایکسیس نہ ہو. تو پھر اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہمیں، اس کی فیملی ہو سکتی ہے، اس کے دوست ہو سکتے ہیں، یا اس کمیونٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا جو جس نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ انڈیویجول ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح ان ڈیپتھ انٹرویوز جو ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پھر کیس سٹڈیز یا انڈیویجول کیس سٹڈیز بھی ہوتی ہیں اور کمیونٹی کی کیس سٹڈیز بھی ہوتی ہیں یا ایشو اسپیسیفک کیس سٹڈیز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا سولڈ ویسٹ مینجمنٹ صرف لاہور کا مسئلہ ہے یا یہ رورل ایریاز کا بھی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، یہ ٹاؤنز کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بنتا جا. آج تک تو صرف یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو سولڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے یہ میٹروپولیٹن ایریاز کا پرابلم ہے، لیکن کیا وہ واقعی اسی تک لمیٹڈ ہے؟ تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایشو اسپیسیفک کیس سٹڈیز جو ہیں وہ کس طرح سے ہماری سوشلوجیکل انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتی ہیں. پھر اسی طرح بایوگرافیز ہیں، کون سی سگنیفیکنٹ انڈیویجولس جو ہیں ان کی سگنیفیکنٹ آف لائف امپورٹنٹ ہیں، کون سے ارریلیونٹ ہیں. کیونکہ جب آپ بایوگرافیز میں جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں
تو وہ جنرلی ادھر ادھر کی باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو ایشو اسپیسیفک ہم نے کیسے بنانا ہے۔ پھر ایک ون آف دا لیٹسٹ ٹیکنیک جو 1960 سے آنورڈ یوز ہوتی جا رہی ہے اور کافی مومنٹم پکڑتی جا رہی ہے، گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ، ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے ٹولز ٹیکنیکس کیا ہیں، اس کے کیننس کیا ہے، پروسیجر کیا ہے، اور اس کا ایوالویشن کرائٹیریا کیا ہے۔ تو ہم اس کو گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ کے ڈفرینٹ پروز اینڈ کونس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اسی طرح کوالٹیٹیو کانٹینٹ انالیسس، کیونکہ کوانٹیٹیو کانٹینٹ انالیسس بھی ہے، اسی طرح سے کوالٹیٹیو کانٹینٹ انالیسس بھی ہے، تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں کہ اس کے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں، کہاں پہ یہ اپروپریٹ ہے، کون سے ٹولز ٹیکنیک اس کے اندر یوز ہوں گے، اس کے لیے کون سی ٹیکنیکس فار ڈیٹا کلیکشن اپروپریٹ ہیں۔ پھر ہسٹوریکل کمپیریٹیو انالیسس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم ایک صدی سے دوسری صدی کے یا ایک سنچری سے دوسری سنچری کا کوئی جاننا چاہتے ہیں، ڈفرینس جاننا چاہتے ہیں، سوشل چینج جاننا چاہتے ہیں، تو ہم ہسٹوریکل کمپیریٹیو انالیسس کو ڈیٹیل میں سیکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے ڈسکورس انالیسس کہ سرٹن ٹائپس آف اسٹڈیز جو ہیں وہ ایک قسم کا خاص فیمنسٹ ڈسکورس مثال کے طور پہ کریٹیکل ڈسکورس ہے یا پوسٹ ماڈرن ڈسکورس ہے، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس ماڈیول میں ہم نے صرف انٹروڈکٹری چیزیں ڈسکس کیں، اور آئندہ آنے والی سلائیڈز میں ہم اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں۔